اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے میں نے چوتھے پارے کے پہلے رکوع کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ حج کے حوالے سے حج کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اللہ کا گھر کیا ہے، اور یہ قربانی کے دن ہے۔ اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بھی میں بات عرض کروں گا۔ یہ جو 2 آیات تلاوت کی ہیں مفہوم سن لیں، پھر اس کے بعد میں بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً پہلا گھر جو اس کائنات ارضی میں آپ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یا بنایا گیا، پہلا گھر وہ میرا گھر ہے۔ اس کائنات ارضی میں پہلا گھر میرا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، مرکز بنایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بکہ میں ہے۔ بکہ، مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا مبارک گھر ہے، بڑی عزت والا ہے، اور لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، بڑی واضح اس میں نشانیاں ہیں، بڑے شاعر ہیں اس میں، دین کی عظمت کے نشانات ہیں اس میں، اور ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، بہت تفصیل تو میں عرض نہیں کر سکوں گا، لیکن بڑی کوشش کروں گا انفارمیٹو باتیں جو پہلے آپ نے نہ سنی ہو، کوشش کروں گا کہ وہ باتیں عرض کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اگر ان کے پاس وسائل ہوں تو میرے گھر کا حج کریں، اور جس بندے نے انکار کیا میرے گھر کے اس زیارت کا یا حج کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بڑے بے نیاز ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ حج نہیں کرتے۔ ومن کفرا، جس نے انکار کر دیا، جو نہیں گیا، اللہ نے وسائل دیے ہیں، حج نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پھر بڑا بے نیاز ہوں جہان والوں سے۔ یہ 2 آیات ہیں، مفہوم میں نے عرض کیا۔ ضمناً ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، ابتداً لمبی بات ہے، مختصر میں عرض کروں گا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ابتداً زمین نہیں تھی،
ہر طرف پانی پانی تھا. اللہ پاک نے زمین کا وہ ٹکڑا جو سب سے پہلے پیدا کیا وہ ہے جہاں پہ آج اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ. اس کے مختلف نام ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. قبلہ بھی کہا، کعبہ بھی کہا، بیت اللہ بھی کہا، بیت الحرام بھی کہا، بیت العتیق بھی کہا. یہ قرآن میں اللہ کے گھر کے نام ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اس کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر آسمان والوں کا ایک قبلہ ہے، 7ویں آسمان پہ ایک قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اس کا نام ہے بیت المعمور. اس کے بالکل نیچے زمین پہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، جسے بیت اللہ یا کعبۃ اللہ یا بیت العتیق یا بیت الحرام یا کعبہ یا قبلہ، میں نے ابھی سارے نام عرض کیے. یہ اللہ کا گھر. سنیں، جب یہ زمین کا ٹکڑا پیدا کیا گیا، اب اگر دیکھیں تو نیچے پانی ہے، اوپر یہ پانی کا یہ اپنا مٹی کا جب ٹکڑا، یہ زمین کا ٹکڑا پیدا ہوا تو یہ ان بیلنس ہوا. صاف ظاہر ہے نیچے پانی پانی ہے، اوپر مٹی کا ایک جو ہے وہ آپ نے یا زمین کا ٹکڑا پیدا ہوا، ان بیلنس ہوا. اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے اوپر میخیں گاڑ دی. ہم کہتے ہیں نا کیل ٹھوک دیے ہم نے اوپر. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ رکھ دیے. یہ پہاڑ جو سلسلے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلا پہاڑ جو اللہ نے پیدا کیا، سن لیں، وہ بھی مکہ میں ہے. باب عبدالعزیز سے باہر نکلے تو سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. سب سے پہلا پہاڑ یہ پیدا کیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر میخیں گاڑ دی، ہم نے اوپر جو ہے وہ کیل ٹھوک دیے یہ پہاڑ رکھ کے اللہ پاک نے. اسی سے اللہ نے پھر زمین کو پھیلانا شروع کیا. سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا ہوا وہ اللہ کا گھر جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ نے ڈی مارک کیا. جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اور اللہ کے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا. اللہ کے گھر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا. آج ہمارے حجاج کرام جا رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، معتمرین زائرین ہمارے حجاج کرام، یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. تو اس کائنات ارضی میں یہ گھر اللہ کا گھر، اور سب سے پہلے اسے جو تعمیر کیا یہ جبریل علیہ السلام اور اللہ کے فرشتوں نے تعمیر کیا. سن لیں، پھر اس کی دوسری تعمیر جو ہوئی وہ جناب آدم اور جناب حوا نے کی. ابھی میں نے آیت پڑھی قرآن حکیم کی کہ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. انسانوں میں پھر سب سے پہلے اسے آدم اور جناب حوا نے تعمیر کیا. پھر اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے شیش علیہ السلام، انہوں نے کی اللہ کے گھر کی طرح. پھر اس کی تعمیر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے کی. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا، پہلا پارہ ہے، 15واں رکوع ہے، اور سورہ حج میں اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا. جو پہلا پارہ ہے اللہ فرماتے ہیں 15ویں پارے کی آخری آیات ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ قرآن حکیم ہے، اس کے الفاظ ہیں، گھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. پھر اسے تعمیر کیا قبیلہ بنو جرہم نے، یہ سسرالی تھے جناب اسماعیل علیہ السلام.
پھر اسے تعمیر کیا امالکہ نے، پھر اسے تعمیر کیا ابراہیم اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا قصی بن کلاب نے کعبۃ اللہ، پھر اسے تعمیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مکہ کے سردار تھے، ان کا نام تھا ولید بن مغیرہ، ان کے زمانے میں پھر کعبۃ اللہ تعمیر کی۔ پھر اس کی تعمیر کی عبداللہ بن زبیر نے، یہ رسول اللہ کے پھوپھی کے بیٹے تھے، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر اس کی تعمیر کی حجاج بن یوسف نے، نام آپ نے سنا ہوگا، زمانہ تھا عبد الملک ابن مروان کا، اس کے زمانے میں پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ پھر 1040 ہجری میں مراد سلطان مراد نے پھر اس کی تعمیر کی، ترکی کا بادشاہ تھا اس نے۔ پھر 1988 میں اس کی تعمیر کی اس نے شافاد نے۔ یہ 13 تعمیریں آج تک خانہ کعبہ کی ہوئی جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو پہلا گھر، اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں پہ ہوا؟ یہ بکہ میں ہوا۔ بکہ پہلا نام ہے، اس کے بعد اس کا نام مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ پھر مکہ مکرمہ بن گیا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بھی نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، مکہ بھی ذکر کیا ہے، بکہ بھی ذکر کیا ہے، البلد بھی ذکر کیا ہے، البلد الامین بھی ذکر کیا ہے، وادی غیر ذی زر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، ام القرا کے نام سے بھی یاد کیا ہے، حرم آمن کے نام سے بھی یاد کیا ہے، اللہ نے ماد کے نام سے بھی یاد کیا، اللہ نے کریا، یہ سارے نام قرآن میں مکہ کے ہیں۔ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ سنیں، مکہ مرکز کو کہتے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، یہ ہمارے جسم میں ناف ہے نا، ناف، اسے بھی مکہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے بالکل درمیان میں ہے، اور شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، بچہ جب جنی کی صورت میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کو خوراک ناف کے ذریعے سے ملتی ہے، ہمیں روحانی خوراک بھی مکہ مکرمہ سے ملتی ہے، اس لیے اسے مکہ کہتے ہیں۔ مکہ، اس کا ایک نام بکہ، اللہ نے قرآن میں، یہ میں جو آیت پڑھی ہے اس میں بکہ کا ذکر کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گردن توڑ دینے والا۔ جس نے بھی اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا گرانے کی کوشش کی، اللہ نے گردن توڑ کے رکھ دی۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، علماء سے پڑھا بھی ہے، ابراہا 60,000 کا لشکر لے کے آیا، اللہ کی قسم اللہ نے حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بکہ یہ گردن توڑ دینے والا ہے، جو اللہ کے گھر کو الیاذ باللہ نقصان پہنچانے یا اسے گرانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھر بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کروں گا یہ بڑی کم پڑھنے میں اور سننے میں آتی ہیں، اچھا ہے ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا انفارمیٹو باتیں تھوڑی سی پتہ چلے۔ یہ بڑی عزت والا اور بڑی برکت والا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ حیران ہوں گے، یہ حرمت والا گھر ہے، اس کی ایک ڈیمارکیشن ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حرمین شریفین۔ حرمین ہوتے ہیں دو حرم، ایک مکہ کا حرم، ایک مدینہ کا حرم۔ حرم کی ایک ڈیمارکیشن ہے، اسے حرم کیوں کہتے ہیں؟ یہ عزت والی جگہ ہے۔ یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں سامنے آ جاتا تھا تو آنکھ چھپا کے گزر جاتے تھے، اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ حرم ہے، حرم۔ مسائل تو بہت ہیں، ایک مسئلہ صرف فرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ قتل کر کے کسی بندے کو حرم میں آ کے پناہ لے لے، آپ اسے حرم میں قتل نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلے کی بات ہے، امام ابو حنیفہ، امام محمد یوسف، امام ظفر، ہماری آناف کا نقطہ نظر یہ ہے، ہاں اسے مجبور کر دیا جائے گا، پانی بند کر دیں، اس کا خوراک بند کر دیں، آپ حرم کے اندر اسے قتل نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، شکار کی نشاندہی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ خود روک پودا وہاں سے نہیں توڑ سکتے۔ کیوں؟ یہ حرم ہے، یہ عزت والی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ڈیمارکیشن ہے، اس کی ایک حد ہے۔ آپ کے نالج کے لیے عرض کروں، سن لیں، ایک مقام ہے تنعیم، شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، آج کل وہاں پہ مسجد عائشہ ہے،
लोकल लोग वहीं से उम्रा करना हो तो मस्जिद आयशा जाके एहराम बांध के वहां से नियत करके तो आ जाते हैं, अपना उम्रा कर लेते हैं। मस्जिद आयशा का पुराना तमीम, ये खाना काबा से 7.5 किलोमीटर है, ये हरम की हद है। इसी तरह एक हद है नखला, 13 किलोमीटर है मक्का मुकरमा से बाहर, हरम से यानी इससे बाहर वो डिमार्केशन है, हद है। यहां पे अंदर आप हैरान होंगे, कोई गैर मुस्लिम भी दाखिल नहीं हो सकता, शिकार नहीं किया जा सकता, शिकार की निशानदेही नहीं कर सकते, वैशी जानवर अगर अंदर आ जाए उसे भी आप मार नहीं सकते। ये अल्लाह का हरम है, इसकी एक इज्जत है। बाप के कातिल जो है उसे भी आप बदला नहीं ले सकते। इजातुल लबन है, ये कोई 16 किलोमीटर है, हरम की हद है। आपने सुना होगा अराफात, मैदान अराफात डिमार्केशन है, ये हद है हरम की, 18 किलोमीटर है बाहर मक्का से निकल के। वकूफ अराफा नाम सुना है आपने, जहाँ पे वकूफ करते हैं हम, ये इंशाल्लाह जुमे वाले दिन वहां पे लोग जो है वो वकूफ करेंगे, ये डिमार्केशन है, ये हद है। हुदैबिया आपने एक मकाम सुना होगा, सुना है हुदैबिया 6 हिजरी में हुई, 22 किलोमीटर है, ये भी हद है। इसी तरह एक और मकाम है जो मेरे भाई गए हैं, जिहराना, ये 20 किलोमीटर है, बड़ा उम्रा वहां पे कहते हैं, ये भी हद है। ये 5 अतराफ में ये डिमार्केशन है, ये हद है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा घर जो है ये बड़ी इज्जत वाला है, ये बड़ी हुर्मत वाला घर है। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको अर्ज करूं, शायद आप मेरी बातों से तंग पड़ रहे हो, बोर हो रहे हो। एक दिन अबू सुफियान और सफवान बिन उमैया, ये दोनों सरदार हैं मक्का के, तनईम के मकाम पे खड़े हैं। ये मैंने अर्ज किया ना, हद है हरम की। ये दोनों बातें कर रहे हैं, क्या देखते हैं कि एक हिरन भागा हुआ चला आ रहा है, पीछे भेड़िया लगा हुआ है। हिरन आगे है, भेड़िया पीछे लगा हुआ है अपने शिकार के लिए। हिरन अंदर दाखिल हो गया, भेड़िया वहां पे रुक गया। भेड़िए को भी पता है ये अल्लाह का हरम है, वो उस शिकार के पीछे नहीं आया। अंदाजा लगा ले आप। ये दोनों सरदार वहां पे खड़े हैं और ये एक दूसरे को कहते हैं, देखें यार हम कितनी इज्जत वाले हैं, हम अल्लाह के हरम के अमीन हैं, ये जो अल्लाह का हरम है हम यहां के रहने वाले हैं। कि भेड़िए को भी पता है कि ये हरम है और हरम के अंदर वो शिकार नहीं कर सकता, वो पीछे चला गया। लंबी बात है, मैं सारी बात तो नहीं सुना सकता। मतलब कहने का ये है कि जानवरों को भी पता है कि ये अल्लाह का हरम है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये घर मेरा घर और बड़ी हुर्मत वाला घर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला जो बात इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इसमें एक मकाम इब्राहिम भी है, इसमें बड़ी वाज़ेह निशानी है, इसमें हजर अस्वद भी है। आप जानते हैं ये शायर है, दीन की अजमत की अलामात है और पूरी दुनिया में इनका कहीं भी नेमुल बदल नहीं है। आप अल्लाह के घर का तवाफ करना चाहे सिवाय मक्का मुकरमा के नहीं मिलेगा, हजर अस्वद नहीं मिलेगा, मकाम इब्राहिम नहीं मिलेगा, सफा और मरवा नहीं मिलेगा, मुल्तज़म आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिना आपको कहीं नहीं मिलेगा, अराफात आपको कहीं नहीं मिलेगा, मुज़दलिफा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मदीना तैयबा में रोज़ा रसूल कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो आपको वहीं पे मिलेगा। आप फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो है ना, ये हरम जो है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इसमें आयात बय्यिनात, बहुत सारे दलाइल हैं इसमें। एक दो मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। हजर अस्वद नाम सुना है ना आपने, अस्वद कहते हैं बहुत काले को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, ये जब आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, अल्लाह ने उस वक्त हजर अस्वद आसमान से भेजा था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इसका रंग सफेद था, उम्मत के गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया है। लम्हा फिक्रिया ये है हमारे लिए कि हमारे दिल कितने स्याह होंगे जो हम गुनाह करते हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान है कि बंदा गुनाह करता है, दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है। अगर आप तौबा नहीं करते, इस्तिगफार नहीं करते, वो फैलता 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 बल रहाना अला कुलूबिहिम, दिल सारे स्याह हो जाते हैं। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समहिम वाला अबसारिहिम गिशावतुम वाला मज़ाबुन अज़ीम। वो एक मुहक्किक ने लिखा है कि आप जरा इस गौर करें ना, फिर हमारे दिल कितने स्याह। अगर हमारे गुनाहों के असरात मक्का मुकरमा में अगर हजर अस्वद पे पड़ के वो स्याह हो जाता है, हमारे दिल कितने स्याह होंगे।
یہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. یہ 1.1 میٹر زمین سے بلند ہے. یہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار جو ہے اس کے اندر یہ نصب ہے. استلام کرتے ہیں ہم جا کے, تب جا کے طواف شروع کرتے ہیں. حجر اسود جو ہے, آپ کے لیے میں ایک بات عرض کروں, نہیں سنی ہوگی آپ نے کہ 20 سال ایسے بھی گزرے ہیں حرم کو, اس خانہ کعبہ کو, کہ 20 سال حجر اسود یہاں سے اکھیڑ کے ابو طاہر کرامتی اپنے ساتھ لے گیا, گرز مار کے توڑ دیا اسے. خلیفہ عباسی مقتدر باللہ کے دور میں اس نے اپنے وزیر کو بھیجا, انہوں نے کہا جی 20,000 دینار لیں گے تب حجر اسود واپس کریں گے. 319 ہجری میں لے گیا, 339 ہجری میں واپس آیا. 20 سال ایسے گزرے کہ حجر اسود کے بغیر خانہ کعبہ رہا. 20,000 دینار دیے, اس نے خوبصورت سا پتھر دیا, یہ آپ کا حجر اسود ہے, اس میں 2 خوبیاں ہیں, آگ بھی نہیں لگتی اسے اور پانی میں نہیں ڈوبتا, یہ اس کے خصائص ہیں. انہوں نے پانی میں رکھا, وہ ڈوب گیا, انہوں نے کہا جی یہ حجر اسود نہیں ہے ہمارا. اس نے جی کل آئے, اگلے دن گئے, اس نے ایک اور خوبصورت پتھر دیا, جی یہ لے لے. وہ پھر ڈالا, وہ پانی میں ڈوب گیا, کہا جی یہ بھی ہمارا حجر اسود نہیں ہے. اگلے دن گئے, اصل حجر اسود دیا, پانی میں ڈالا, پھول کی طرح تیرنے لگ پڑے, انہوں نے کہا یہ ہمارا حجر اسود ہے, وہ لے کے آئے. یہ میں آپ کے نالج کے لیے بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شعرہ ہے, ہم یہیں سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں, استلام کرتے ہیں حجر اسود کا. اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ مباشر دیکھتے ہیں, پروگرام دیکھتے ہیں, تو وہ بلوری خول سا ہے, اس کے اندر ایک پتھر ہے, یہ بھی اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 یاقوت اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں, مقام ابراہیم بھی اور اس کا جو ہے حجر اسود. رسول اللہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آنکھیں عطا فرمائے گا, اور جس بندے نے عمرہ کیا, حج کیا, ان کا استلام کیا, زیارت کی, چونکہ جو مقام ابراہیم ہے اس کا استلام تو نہیں ہے, اس کی صرف زیارت ہے, تو جس نے ان کی زیارت کی اور استلام کیا, یہ دونوں پتھر اس کی شفاعت کریں گے, اللہ شفاعت قبول فرمائیں گے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. تو مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا. سن لیں کب بھیجا, کیوں بھیجا. یہ مقام ابراہیم جو ہے خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ذرا دیوار بلند ہوتی ہے تو ہمارے ہاں وہ بانس بالے وغیرہ رکھ کے, پھٹے رکھ کے, مستری مزدور اوپر چڑھ کے, ہم اسے پنجابی میں بو غالباً کہتے ہیں, اس کے اوپر چڑھ کے وہ دیوار تعمیر کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 جلیل القدر نبی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. قد آدم سے دیوار بڑی. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے بیٹے کیسے آپ تعمیر کریں. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو مقام ابراہیم جنت سے دے کر بھیجا کہ جائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جائے, اس پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ تعمیر کریں. ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چڑھے. آپ حیران ہوں گے کہ دیوار بلند ہوتی تھی, پتھر بھی بلند ہو جاتا تھا. دیوار مکمل ہوتی تھی, پتھر اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جاتا تھا. آج بھی اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہے. 22 سینٹی میٹر لمبائی ہے آپ کے قدم کی, 11 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہے. اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے رگوں کے نشان تک آج بھی موجود ہے اس پتھر پہ. گئے آپ, دیکھیں آپ نے. اس کی بڑی ایک لمبی تاریخ ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے میں آپ کو عرض کروں. یہ پہلے بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب تھا. 67 میں اس میں اوپر ایک کمرہ تھا چھوٹا سا. 1967 میں رش بہت زیادہ ہو گیا تو رابطہ عالم اسلامی نے بادشاہ کو درخواست دی اگر اجازت دیں ہم اسے تھوڑا سا پیچھے کر دیں. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 14.5 میٹر حجر اسود سے اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے. تو وہاں پہ یہ بلوری خول امریکہ سے بن کے آیا 35 لاکھ ریال کا. یہ اس کے اوپر انہوں نے خول لگا کے یہ یہاں پہ فکس کر دیا ہے. اور یہ جو رکن عراقی ہے اس سے 14 میٹر پیچھے یہ مطاف میں یہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کریمہ جو ہے, جو اصل میرا موضوع ہے, یہ تو میں محض آپ کو یہ آپ کے نالج کے لیے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو وسائل دے, اب وسائل کیا ہے سن لیں, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آنے جانے کا خرچ موجود ہے, 30 35 40 45 دن اگر آپ نے وہاں پہ رہنا ہے, آپ کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کسی سے مانگنے نہ پڑے, تو آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ کو حج کرنے. اگر آپ حج نہیں کریں گے, عملاً انکار کریں گے, اٹ مینس کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, حج کے لیے نہیں جا رہے. اللہ فرماتے ہیں پھر آپ کی مرضی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں. اللہ بڑے بے نیاز ہے. یہ قرآن کے الفاظ, ومن کفر, جس نے انکار کر, جس نے کفر کیا, جس نے انکار کر دیا. اور سن لے, یہ تو قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو وسائل دیے اور وہ حج کے لیے نہ جائے, ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو, بندہ شدید بیمار نہ ہو یا کوئی اضطراری حالت نہ ہو, بندہ حج کے لیے نہ جائے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہودی مرے یا عیسائی مرے, میں محمد رسول اللہ کو اس سے تعلق ہی نہیں, وہ میرا امتی ہی نہیں, میرا امتی ہی نہیں. ایک بات اور سن لیں, ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے, اچھا ہے کلیریفیکیشن ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں جی بچی جوان ہو گئی ہے جی, پہلے یہ فرض ادا کر لیں. بندہ کہتا ہے جی گھر اپنا نہیں ہے, کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں, 4 پیسے ہیں جی, چلیں کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کمرہ بنا لیں. بندہ کہتا ہے جی بڑی سواری کی ضرورت ہے, کوئی چھوٹی موٹی گاڑی میں لے لوں. بندہ کہتا ہے جی کہ میرے والد صاحب جو ہے ابھی وہ موجود ہے, والدہ موجود ہے, میں کیسے حج کروں. کوئی کلیریفیکیشن, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. یہ بات سن لیں, بیٹی کی شادی ہو جائے گی, بیٹی کی شادی اتنی ضروری نہیں جتنا حج ضروری ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, اپنے کسی مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں. خدا کی قسم یہ کوئی کلیریفیکیشن اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی پہلے کرنی ہے, یا بیٹا پڑھ رہا ہے جی, بیٹے کی پڑھائی ہو رہی ہے جی, بیٹے کی شادی کرنی ہے جی, میرے باپ جو ہے جی پہلے انہیں حج کرواؤں گا. نہیں, باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا جناب آپ نے حج کیا یا نہیں کیا. یہ قربانی آ رہی ہے, بعض کہتے ہیں جی والد صاحب کے نام کا میں قربانی کر رہا ہوں, اپنی قربانی نہیں کر رہا. والد صاحب کی قربانی کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا آپ سے, آپ کی قربانی, آپ صاحب نصاب تھے, آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ بات پلے باندھ لیں. اگلے سال پتنی عمر ہو, زندگی ہو یا نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی جلدی آپ کے پاس, صاف ظاہر حج کے ایام مقرر ہے, آپ جائیں گے تو اسی وقت جب حج کے ایام ہوں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر قدرت کے باوجود آپ حج نہیں کرتے, یہودی مرے یا عیسائی مرے, میں محمد رسول اللہ کا آپ سے تعلق ہی نہیں. حج کے لیے محبت بلالی کی ضرورت ہے, یقین کر لیں. جب تک یہ محبت نہیں ہو, بڑے بڑے لوگ, اتنے پیسے ہیں, اتنے لوگوں کے پاس دولت ہے, آپ ان سے پوچھیں جی حج, کہتے ہیں جی ابھی توفیق نہیں ہوئی. یہ بات واقعی توفیق کی. دیکھیں نا جی, آپ کا گھر ہے, میرے بھائی ہیں, ملک صاحب ہے, جتنا بھی ہمارا قریبی تعلق ہو, ملک صاحب نہ چاہیں تو مجھے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں. ان کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر بڑے بے نیاز ہے, جو اللہ سے بے نیاز, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر کہتے ہیں بھائی آپ کی مرضی ہے. میں پڑھ رہا تھا, امریکن ڈاکٹر تھے, بیوی بھی ڈاکٹر تھی, خود ڈاکٹر تھے, بچہ بھی ڈاکٹر تھا, پروگرام بنایا بھی چلے جی جاتے ہیں, وہ تو عمرے کے لیے آئے, پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں. خدا کی قسم بابی عبدالعزیز پہ آ کے ان کا بیٹا جو ہے وہ اکڑ گیا, اس نے کہا جی مجھے ہول اٹھ رہا ہے, میں اندر داخل نہیں ہوں گا. اللہ کا گھر ہے, اللہ بے نیاز ہے, دھتکار دی اللہ پاک نے, اپنے دروازے پہ پہنچ کے دھتکار دیا, اندر نہیں داخل ہوا. انہیں وہیں سے واپس امریکہ جانا پڑا. آپ اندازہ لگا لیں. تو اللہ بڑے بے نیاز ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حج قبول کر لیتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں, یقیناً اللہ نے ہمیں وسائل دیے, اور کبھی آپ حج کی تاریخ پڑھیں, آپ کے لیے ناقابل یقین باتیں میں اگر آپ کو عرض کروں, 2008 کی بات ہے, سنیں حج کے بارے میں چند باتیں, میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا, بڑی خوبصورت باتیں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. 2008 میں ایک اخبار نکلتا ہے سعودی عرب سے, جس طرح آپ کے جنگ ہے, نوائے وقت ایکس پہ, مختلف اخبارات ہیں. اوقاس بعض ازاں یہ خبر ہمارے جنگ نوائے وقت میں بھی آئی, 2008 کی بات ہے. اوقاس اخبار نے یہ خبر دی, ایک حاجی آئے, یمن سے آئے. حاجی صاحب کی عمر 120 سال ہے.
2008 کی بات ہے، عکاظ نے یہ خبر دی، جنگ اور لوائے وقت نے بعد ازاں خبر دی کہ ایک حاجی آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں، حاجی صاحب کی عمر 120 سال ہے، پہلا حج انہوں نے 20 سال کی عمر میں کیا، یہ ان کا سما حج ہے، یہ ان کا سما حج ہے، ساری زندگی حج مس نہیں ہونے دیا۔ اور آپ کے لیے اگلی بات ناقابل یقین بات عرض کروں، حاجی صاحب نے 80 حج پیدل کیے ہیں یمن سے، یمن سے۔ اس زمانے میں تو لوگ حجی جو ہے وہ پیدل کیا کرتے تھے بڑے ابتدا میں، آج سے 100-150 سال پہلے دیکھیں، لیکن شوق کی بات ہے، میں نے عرض کیا نا محبت بلالی کی ضرورت ہے، اگر وہ نہ ہو، آج سے 3 دن پہلے کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں شاید بعض نے پڑھا بھی ہو، ایکسپریس میں یہ خبر آئی ہے، دیکھ لیں آپ 3-4 دن پہلے کا، مجھے اسپیسیفکلی یاد نہیں، صرف 3-4 دن پہلے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں۔ آدم محمد نام ہے، لندن سے بندہ چلا ہے، لندن سے پیدل 9 ممالک سے گزرے، 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، 4 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچا ہے پیدل حج کی۔ یہ محبت کے انداز ہے۔ 2015 میں پاکستان سے، کراچی سے ایک بندہ پیدل حج کے لیے گیا ہے۔ یہ جب تک اس دل کو، اس گھر کی عظمت نہ ہو، اللہ کی عظمت نہ ہو بندے کے دل میں، یقین کریں یہ اس وقت تک نہیں ہوتا۔ میں نے بات رس کی محبت بلالی کی مثال دیتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نام سنا ہے آپ نے، بے پناہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، آپ جانتے ہیں، مسجد نبوی میں 3-4 لوگ اذان دیا کرتے تھے، شاید آپ کے علم میں آئیے نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی کا نام بھی ہے لیکن وہ بڑا ریئر، بڑا کم آتا ہے۔ یہ 3 لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوگی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے گئے، شاید آپ جان ملک شام چلے گئے، شام۔ جب شام فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ شام پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بلال اذان دو، پہلے انکار کیا پھر اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید اور ساری سپاہ، خدا کی قسم کوئی سپاہی ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان یاد آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں، بات مختصر کرتا ہوں، حضرت بلال کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا بلال کیا زیادتی ہے، کیا ظلم ہے، کتنی شرط میری ہے کہ تم محمد رسول اللہ کو مدینہ چھوڑ گئے ہو۔ رات کا وقت تھا، اٹھے، بیوی کو جگایا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں مدینہ جا رہا ہوں۔ سواری پہ سوار ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ بہت خوش ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ یاد آ گیا۔ صحابہ نے فرمائش کر دی اذان دیں، یہ ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں، اذان دیں۔ کہنے لگے اذان نہیں دوں، اذان دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئیں گے، میں اذان کیسے دوں؟ انکار کر دی۔ مدینہ کی عورتوں نے کہا، انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ جب تک حضرت حسنین نہیں کہیں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک اذان نہیں دیں گے۔ حسنین کریمین نے فرمائش کر دی حضرت بلال کو، چچا اذان دیں۔ اذان دی، خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں میں قرآن مچ گیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے رو نہ رہے ہوں، اور نکل کے مسجد نبوی میں آ گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ حج پہ نہیں جا سکتے۔ یہ حج جو ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ جب تک محبت بلالی نہیں ہوگی اس وقت تک حج نہیں ہوگا۔ اور فضائل اتنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابھی یوم عرفہ آ رہا ہے، یوم عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا۔ بات 2-4 فضائل سن لیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان بندوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ان میں بڑے بڑے گناہ گار بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے گناہ میری رحمت سے بڑے ہیں؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ آج اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، درختوں کے ساتھ لگنے والے پتوں کے برابر ہو، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات کے برابر ہو، آج میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مینا میں مسجد خیف میں بیٹھا تھا، دو لوگ آئے، دو بندے آئے، سلام دیا، بڑے ادب سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے، ایک انصاری تھا ایک سقفی تھا، سوال کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سوال کریں گے یا میں بتاؤں آپ کیوں آئے؟ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، اپنے نبی کو غیب کی خبریں بتا دیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سوال کرنے آئے ہیں کہ حج کا ثواب کتنا ہے، ایک بندہ جو گھر سے نکلتا ہے ثواب کتنا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہی سوال کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے مکہ مکرمہ جب آپ صحیح کے بعد، آپ بلکہ طواف کے بعد صحیح کرتے ہیں، صحیح کا ایک چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر۔ پھر جب آپ مینا میں آتے ہیں، مینا میں آ کے آپ جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کا ایک ایک بال اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ جب وقوف عرفہ کرتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب آپ طواف زیارہ کرتے ہیں، طواف زیارہ مکمل ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے جو گناہ تھے وہ سارے معاف، آج سے تیرا اللہ کے ساتھ نیا حساب شروع ہوتا ہے۔ ان الحج یغسل الذنوب الماء الدنسا، حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو صاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حج کر کے آئے، آپ ملیں، آگے جائیں، استقبال کریں، ملے نہیں صرف مصافحہ کریں، صرف مصافحہ نہ کریں، معانقہ کریں، صرف معانقہ نہ کریں، دعا کی درخواست کریں، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ آپ کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت سنے، چند لوگ سعدون خولانی کے پاس آئے، یہ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ بنی قطامہ کے لوگوں نے اپنے ایک دشمن کو پکڑ کے قتل کر دیا، ساری رات آگ لگاتے رہے، اسے آگ نہیں لگی، اس کا جسم بالکل ایسے ہی رہا جیسے بندہ جو ابھی فوت ہوا ہے، لہذا ساری رات آگ لگاتے رہے، آگ نہیں لگی۔ سعدون خولانی تھوڑی دیر خاموش رہے، کہنے لگے لگتا ہے اس نے 3 حج کیے ہوں گے۔ سنیں، کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ اس نے 3 حج کیے ہوں۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ کہنے لگے جس بندے نے 1 حج کیا گویا اس نے فرض ادا کر، اور ذہن میں رکھے کہ زندگی میں 1 مرتبہ ہی حج فرض، اس کے بعد جو آپ کریں گے آپ نفلی حج کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اللہ وسائل دے عمرے اور حج کرتے رہا کریں، یہ آپ کے گناہوں کے میل کو اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ جس طرح سونے اور لوہے کے میل کو بھٹی صاف کر دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ 1 روپیہ لگائیں گے، میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات عرض کرنے لگوں، بڑے علماء کی مواعظ سنے ہیں، پڑھے بھی ہیں، خدا کی قسم بالاتفاق تمام علماء لکھتے ہیں کہ آج تک کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ یار میں نے حج کیا اور محتاج ہو گیا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ حساب کر کے چلے جائیں، پیسے لگائے، اگلے سال کے آنے سے پہلے اللہ آپ کو آپ کا قرض لوٹا دیں گے۔ 1 درہم آپ لگائیں گے، 4 کروڑ درہم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ سعدون خولانی نے کہا کہ 1 حج کیا فرض ادا کر دیا، دوسرا حج کیا جب اس نے تو اللہ کو قرض دے دیا، تیسرا حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام اور وہ جہنم کی آگ پہ حرام ہے۔ لگتا ہے اس نے 30 حج کیے ہوں، 3 حج کیے ہوں، اور آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں۔ 2019 میں مجھے یہ جانے کا اتفاق ہوا، میرے ساتھ ایک بیڈ تھا، پشاور کے حاجی تھے، مشتاق پوری ان کا نام تھا، وکیل تھے، حالانکہ بڑا کم ایسے ہوتا ہے، وکیل تھے، بڑے نیک، بڑے عابد، زاہد، متقی، ابھی بڑا ایک امتحان ان پہ بیچاروں پہ آ گیا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لندن میں رہتا تھا، والد صاحب ایسے ہی بیمار ہوئے، ماں نے انہیں پیغام بھیج دیا بیٹے کو کہ والد صاحب بیمار ہے تو آؤ، ان کی ایک ہی بیٹا تھا ان کا، تو آؤ والد صاحب بیمار ہے، وہ بیچارہ وہاں سے آیا، والد ٹھیک ہو گئے، بچے کو کورونا ہو گیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بیٹا، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں آج سے تھوڑی دیر پہلے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ان کا بیٹھ تھا، میں روزانہ درس دیا کرتا تھا وہاں پہ حج کے بارے میں، اپنے اس جو ہمارا گروپ تھا، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ مشتاق صاحب آپ پہلی بار آئے ہیں یا
पहले तो नहीं बताते थे, फिर जब बड़ी फ्रैंकनेस हो गई तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा 34वां हज है, 34 हज मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला यानी वसाइल देते हैं। यकीन करें कि फिर ये इससे बड़ी इबादत और कोई नहीं है। हिंदुस्तान हमारी लाहौर की एक फैमिली थी, मैं पढ़ रहा था कि 70 साल पहले हरम में इतनी जो है वो रश नहीं होता था, एक खेमा लगाया हुआ था, एक बच्चा वहां पे बड़ा मानूस हो गया उनके साथ मक्का मुकरमा का। बाज ने मदीना तैयबा का लिखा है उलमा ने, लेकिन ज्यादातर ने लिखा मक्का मुकरमा के। बच्चा छोटा सा बच्चा 5 साल का मानूस हो गया, रोटी का टाइम वो बच्चा आ जाए। सऊदी अरब के भी वो वसाइल नहीं थे। वो बच्चा आता था खाना खा के, तो वो औरत जो थी उनके साथ शेख फैमिली थी कोई, उसने कहा भी आप बच्चे हमारे साथ चले, अच्छे लिबास देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएंगे। वो बच्चा सुनता रहा, उसने कहा जी मैं जाऊंगा। बच्चा बड़े भोलपन में काबतुल्लाह की तरफ इशारा करके कहने लगा कि ये भी होगा वहां पे। उन्होंने कहा बच्चे ये तो नहीं होगा। कहने लगा फिर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो भाई हकीकत ये है कि जिस बंदे का, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि ये मसाबत लिन्नास, ये वो जगह है कि जहां पे बंदे का दिल अटक जाता है। जो बंदे गए नहीं उन्हें उसकी अजमत का पता नहीं, जो गए उनकी आखिरी ख्वाहिश होगी काश हमें मौत आए तो वो भी काबतुल्लाह में यानी मक्का मुकरमा में या मस्जिद नबी में आए। तो मेरे भाइयों अजीजों, ये हज जो है ये एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि ये तमाम इबादत का मौजू है, ये कलमा भी है। इबादत में सबसे पहली चीज जो है नमाज से पहले क्या कलमा। हाजी की जुबान पे हर वक्त क्या होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत बात लिखी है यारुल उलूमुद्दीन में कि भाई हज की कैफियत आप देखें ना तो ऐसे पता चलता है कि जैसे कोई बंदा फौत हो गया है और आप उसे कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, जर्क बर्क लिबास आप उतार देते हैं, 2 अनसली चादरें, ये कफन की कैफियत है जब बंदा फौत हो जाता है। आप कैफियत सारी देख लें, बिल्कुल वही कैफियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हज का खुतबा मैदान अराफात में 9 ज़िलहज 10 हिजरी मैदान अराफात जबल रहमत के करीब 4.5-5 घंटे खुतबा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपको बताया गया या रसूल एक जवान अपनी सवारी से गिरा है, फौत हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ही दफना दो, इसे मजीद कफनाने की और नहलाने की जरूरत नहीं है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, क़यामत के दिन जब क़यामत होगी, कब्र शक होगी, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा और अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो मेरे भाइयों अजीजों, कितनी अजीब कैफियत है। और अल्लाह फरमाते हैं मसाबत लिन्नास, यहाँ पे बंदों के दिल अटक जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, बात मैं खत्म करता हूँ, नाम है मौलाना हुसैन अहमद, लेकिन मशहूर क्या है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। आप यकीन, वसाइल नहीं थे, नहीं जा सकते थे हज पे, लेकिन जब काफिले जाते थे तड़प जाते थे। यकीन करें, खाना खा रहे खाना रख देते थे, रात को नींद नहीं आती थी। उस शाख आप वहां पे होंगे, उस शाख आप तवाफ कर रहे होंगे, आप सही कर रहे होंगे, आज 8 ज़िलहज्जा मिना में जा रहे होंगे, आज 9 ज़िलहज्जा या वकूफ अरफा के लिए जा रहे होंगे, आज 9 की जो है वो शाम है मुज़दलिफ़ा आ रहे होंगे, आज मिना में रमी कर रहे होंगे, आज तवाफ ज़ियारत कर रहे होंगे। खुदा की कसम इतनी तड़प कभी आप देखें अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई कि मस्जिद नबवी में 18 साल इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाई है। और आज मशहूरी क्या है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी। तो ये तड़प की बात, आज ही ये तहिया करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको वसाइल दे कि भाई हमने सबसे पहला काम जो करना है वो हमने हज करना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि भाई इन्नल हज, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है कि हज गुनाहों को यूं धो डालता है जैसे पानी मैल को साफ कर देता है। जो बंदा वहां पे अल्लाह की नाफरमानी न करे, वहां पे गुनाह की बात न करे, जब वापस आता है तो ऐसे आता है जैसे आज मां के पेट से जन्म लिया। बहुत सारी बातें अर्ज की है, बहुत सारी बातें अर्ज करना थी, टाइम बहुत हो गया। इंशाअल्लाह अगले दरस में बाकी गुजारिशात, अल्लाह आपको मुझे जो गुजारिशात की है अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर